کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. یہ ول آف گاڈ ہے. ول آف گاڈ چیلنج نہیں ہو سکتی. گاڈ کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ. کیا کیا داستانیں ہیں لوگوں کی، پوری پوری سٹوریز ہیں، ہالی ووڈ نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں. یہ اللہ نے امتحان رکھا ہے امیر لوگوں کا. ان کا اگر آخرت کا دن نہ ہوتا واقعی یہ نظام ظلم پہ مبنی تھا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی یہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ وہاں کوئی ایسی کمزوری نہیں جو آپ دنیا میں تکلیف کاٹتے ہیں. اب کچھ چیزوں کے جواب تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، لیکن ہر بات کا الٹیمیٹ جواب یہی ہے. ایتھیسٹ کے ساتھ جو ہمارے مسلمان سکالرز بحثیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ لاجکس پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے بڑی لاجک رکھتے ہیں، الٹیمیٹلی بات کھٹائی میں پڑ جاتی ہے. کیا خدا واقعی موجود ہے؟ اور کیا اس کا وجود صرف ایمان سے ثابت ہوتا ہے یا عقل اور دلیل بھی ضروری ہے؟ آج ہم دیکھیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اس پر کیا جواب ہے. السلام علیکم ناظرین، آج میں ریئیکشن دینے والی ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اس ویڈیو پر، جہاں وہ جاوید اختر کے سوال کا جواب دیتے ہیں. یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی اور بہت اہم نکات بھی بیان کیے گئے ہیں اس ویڈیو کے اندر، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا. اب وہ کنکلوڈنگ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 23. یہ قرآن میں اسی جگہ پہ یہ آیت آئی ہے اور اس انداز میں آئی ہے جو ہمارے میجورٹی کوسچنز ایتھیسٹ کی طرف سے، نان مسلمز کی طرف سے اوٹ پٹانگ قسم کے کوسچنز کیے جاتے ہیں. ان کا جواب ایک جملے میں، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، اور وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. اللہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہے. یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے یہ ہر جگہ فٹ بیٹھتا ہے. اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے کیوں گزارا اور مرد کو معیشت کی تکلیف میں کیوں ڈالا، انصاف یہ تھا کہ ایک دفعہ عورت پریگننٹ ہوتی، ایک دفعہ مرد پریگننٹ ہوتا، ایک دن عورت کما کے لاتی، ایک دن مرد کما کے لاتا. ایسا ہونا چاہیے تھا نظام. تو اس کا جواب ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. یہ ول آف گاڈ ہے. ول آف گاڈ چیلنج نہیں ہو سکتی. گاڈ کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ کہ گاڈ ہے یا نہیں ہے. ونس آپ کو پتا چل گیا یہ کائنات اتنی ہارمونی کے ساتھ کسی کریٹر نے بنائی ہے، اب ول اس کی چلے گی. آپ کریٹر ہیں تو اپنی کریشن کر لیں، یہ تو اس کی کریشن ہے نا، اس کی مرضی، جس طرح مرضی کریں. آپ کو اس نظام میں کوئی نقص آتا ہے تو ڈسکس کریں، ہم اس کا جواب دیں گے. دیکھیں نیشنل جغرافک پہ، ڈسکوری چینل کے اوپر کئی سال لوگ ایک ایک جانور کے اوپر تحقیق کرتے ہیں. میں نے آج تک کوئی پروگرام نہیں دیکھا جس میں وہ جانور کی نیگیٹو چیزیں بیان کریں کہ اس میں یہ خامی، اس میں یہ خامی، اس میں یہ خامی. ہمیشہ وہ بولتے ہیں تھینکس ٹو فلاں سسٹم آف کروکوڈائل، جس کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے. سانپ کا فلاں سسٹم. اب وہ سسٹم ایسا ہے جو اس کو خود بھی نہیں پتا. کروکوڈائل کو نہیں پتا کہ میں 3000 پاؤنڈ کی طاقت کے ساتھ اپنے جبڑے میں چیز دبا سکتا ہوں. بڑے بڑے بھینسے دبا لیتا ہے، ہڈی توڑ کے رکھ دیتا ہے، لیکن کھولنے کی طاقت اتنی کمزور ہے کہ اگر اس پہ ایک عام ٹیپ بھی لپیٹ دی جائے وہ کھول نہیں سکتا. کتنی حیران کن بات ہے. جس رب نے اسے دبانے کی طاقت اتنی دی ہے کہ ہڈی بھی وہ چورا کر دے. 3000 پاؤنڈ یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1500 کلو وزن گرے، یہ اس کی طاقت ہے. اس اللہ نے اسے اتنا کمزور بنایا کہ ونس وہ ایسے بند کر لے، آپ اس کو باہر سے لپیٹ دیں، وہ کھول نہیں سکتا. ٹیپ کیا چیز ہے؟ تو یہ والی خوبی اور نہ کھولنے کی کمزوری یہ اللہ نے اس میں ڈالی ہے. اسی لیے تو دیکھیں لوگ قابو کر لیتے ہیں. اگر نہ ہوتا کروکوڈائل تو کو پکڑ نہ سکتا. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو ان چینلز کے اوپر ہر چیز کی پازیٹیو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، کوئی نقص ڈسکس نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے. دنیا میں بھی جو چیزیں آپ کو بظاہر نقص والی نظر آتی ہیں، مثلا انسان کا دل دکھتا ہے کہ یہاں ایک ظالم حکمران آتا ہے، لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے چلا جاتا ہے، اور اینڈ پہ وہ اکیلا خودکشی کر لیتا ہے. ہٹلر مارے اس نے 6 کروڑ بندے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کی وجہ سے سارے مرے نا، چاہے اس کے حامی ہو چاہے مخالفین. ایک گولی مار کے دنیا سے چلا گیا. کیا کیا داستانیں ہیں لوگوں کی، پوری پوری سٹوریز ہیں، ہالی ووڈ نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن وہ تو دنیا سے چلا گیا اور اپنی موت خود چوز کر کے. آخرت میں عذاب ہوگا. دنیا میں آج کئی لوگ بھوک سے مرتے ہیں. یہ اللہ نے امتحان رکھا ہے
امیر لوگوں کا، ان کا کام ہے کہ ان کو دیں گے، امیروں کو دے کے ازمایا، غریبوں سے لے کر ازمایا۔ اگر آخرت کا دن نہ ہوتا، واقعی یہ نظام ظلم پہ مبنی تھا۔ آخرت کے ساتھ جوڑے تو یہ پرفیکٹ ہے، دنیا میں جس نے تکلیفیں کاٹی اس کو آخرت میں سائش مل جائے گی اگر اس نے خدا کو پہچانا، یہ اس میں ایک امپلائڈ ہے چیز۔ تو یہ اتنا پرفیکٹ نظام ہے، اس میں آپ جو بھی خامی نکالیں گے اور اس کی جگہ اگر کوئی اور نظام لے کر بھی آئیں گے اس میں بھی کوئی خامی نکالی جا سکتی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی یہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ ول آف گاڈ ہے، اگر 3 ہوتی تو آپ نے کہنا تھا 3 کیوں ہیں، 5 ہونی چاہیے تھی، اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے نا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے، سورہ بنی اسرائیل میں۔ اب انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئیں گے، اور اگر انسانوں کے لیے فرشتے پیغمبر آ جاتے پھر انہوں نے اگلا بہانہ یہ بنانا تھا یہ تو فرشتے ہیں، ان کو تو بھوک نہیں لگتی، ان کے ساتھ تو جنسی خواہشات نہیں جڑی ہوئی ہیں، ان کو کیا پتا کہ گناہ سے بچنا کتنا مشکل ہے، تو پھر وہ بہانہ ہونا تھا۔ تو دل بے ایمان تے حجتاں ٹیر، یعنی اگر دل بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے تو آپ لیم ایکسکیوزز کتنے ڈیوائز کر لیں گے۔ تو یہ نظام بڑا پرفیکٹ ہے آخرت کے ساتھ جوڑ کے، یہ قانون ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ آزمائش میں پھر یہی ہوگا کہ آپ کو دنیا میں یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، کس کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو۔ بعض کا تو لگتا ہے بس زندگی ختم ہو گئی، پھر اللہ نے جینے کی خواہش انسان میں رکھی ہے، انسان پھر کوشش کرتا ہے، پھر جیتا ہے۔ الٹیمیٹلی پرفیکشن اگر ہے تو وہ آخرت میں ہے، وہاں کوئی ایسی کمزوری نہیں جو آپ دنیا میں تکلیف کاٹتے ہیں، نہ بڑھاپا ہے، نہ موت ہے، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی غم، نہ اپنے رب کے ناراض ہونے کا خدشہ، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ تو یہ ایتھیسٹ کے ساتھ جو ہمارے مسلمان سکالرز بحثیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ لاجکس پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے بڑی لاجک رکھتے ہیں، الٹیمیٹلی بات کھٹائی میں پڑ جاتی ہے۔ کہیں نبی اسلام کی بیویوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہیں وہ لونڈی سسٹم کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں وہ یہ کہتے ہیں ختم نبوت کیوں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، ہر زمانے کا حق تھا کہ پیغمبر آتا، اور بھئی اللہ نے ڈیسائیڈ کیا، پیغمبروں کے ذریعے تعارف کیوں کروایا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی کروا سکتا تھا۔ اب کچھ چیزوں کے جواب تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، لیکن ہر بات کا الٹیمیٹ جواب یہی ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے، پیدا مرضی کے بغیر کیا ہے، اس کے بعد روحوں سے عہد لیا، وہ ایک الگ چیز، پیدا پوچھ کے نہیں کیا، یہ اس نے خود ڈیسائیڈ کیا۔ ٹھیک ہے امانت پیش کی، وہ ہم نے قبول کی، ہمارے لاشعور میں موجود ہے، ہمیں یاد نہیں، جس طرح ہمیں اپنی ماں کے پیٹ میں گزاری بھی زندگی بھی یاد نہیں ہے، اس طرح یہ بھی ہمیں یاد نہیں، لیکن ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے۔ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہماری روحوں نے اللہ کو مانا تھا، وہ اللہ نے ہمیں بھلا اس لیے دیا تاکہ دنیا میں امتحان ہو، ہم دوبارہ سے اپنے رب کو ڈسکور کریں اور اس تک پہنچیں۔ پھر اللہ نے ہماری انسٹنکٹ میں جو توحید کا نور رکھا تھا، اس نور پر نور، نور علی نور، انبیاء کی تعلیمات کو بنا دیا، تاکہ اگر کسی کو کوئی وہم بھی لاحق ہے تو وہ بھی نکل جائے۔ تو اس اعتبار سے جو لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا، ہو سکتا ہے ہم سے پوچھا جاتا تھا ہم پیدا نہ ہوتے، اب اس امتحان میں ڈال دیا، اور اوپر گن پوائنٹ کے اوپر، بلکہ گن پوائنٹ تو چھوٹی چیز ہے، دوزخ لٹکی ہوئی ہے کہ مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تیسرا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی ول ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ ٹیکنیکلی جو شخص جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ کہیں گے سب سے پرفیکٹ نظام ہی ہے، یہی ہونا چاہیے تھا، اے اللہ تو اکیلا تھا، تجھے اکیلا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں پیدا کرنا چاہیے تھا، ہم تیری نعمتوں کو انجوائے کرتے، اور ہمیں موت بھی نہیں آنی چاہیے تھی، ہمیں بڑھاپا بھی نہیں آنا چاہیے تھا، اور ایسے ہی ہوگا جب جنت میں پہنچ جائے گا پھر کسی نے نہیں سوال کرنا۔ یہاں تو لوگ کہہ رہے نا ہماری مرضی کے بغیر، جب جنت میں پہنچ گیا اس نے نہیں سوال کرنا۔ اسی لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شخص سمندر میں دھکا دے دے اور ایک خیر خواہ کنارے پہ کھڑا ہو کر آپ کو آواز لگائے کہ بھائی ہاتھ پاؤں مارو، آپ کنارے پہ آ جاؤ گے، اب آپ ضد نہیں لگا سکتے کہ پہلے مجھے بتاؤ مجھے پھینکا کس نے اور میری مرضی کے بغیر دھکا کیوں دیا، میں ہاتھ پاؤں نہیں ماروں گا۔ تو ایسا کرنے سے آپ بچیں گے نہیں، ڈوب جائیں گے۔ لہٰذا پیغمبر کی بات سن لیں، وہ کنارے پہ کھڑا ہو کر آپ کو بتا رہا ہے یوں ہاتھ پاؤں مارو تو کنارے لگ جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے، جنت میں پہنچ کے پھر اپنے رب سے پوچھ لینا۔ لیکن فی الوقت تو یہ ہے کہ ایک سچے انسان نے، ایک سچے انسان نہیں، ہزاروں لاکھوں سچے پیغمبر انسانیت سے جھوٹا وعدہ نہیں کر کے گئے
سب ایک ہی بات کر کے گئے ہیں کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. ایک چیز تو ہم سب فیس کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. موت کا انکار کسی نے نہیں کیا. ہم اپنی موت سے جان نہیں چھڑا سکتے, بڑھاپے سے جان نہیں چھڑا سکتے. لہٰذا عالم الغیب سے تعلق رکھنے والی آخرت کی زندگی چاہے وہ ہم نے نہیں دیکھی, لیکن اس کا پہلا پورشن تو ہم نے دیکھ لیا کہ بڑھاپا آتا ہے, ہمارے آباء و اجداد بھی چلے گئے, ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جو وہاں جا کر دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے جتنی باتیں کی جا رہی ہیں وہ سب کے ساتھ ہو رہی ہیں. مرنے کے بعد تو پتہ چل ہی جانا ہے, لیکن اس وقت پتہ چلنے کا فائدہ تب ہے جب دنیا میں پیغمبروں کی مان لی علیہم السلام اجمعین. تو لا یسأل عما یفعل, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. وہم یسألون, اور جو یہ سوال کرتے ہیں ان سے اللہ پوچھ سکتا ہے. لہٰذا آپ نے گاڈ کا اوبیڈینٹ ہونا ہے, آخرت میں جا کے اس سے سوال کیا جا سکتا ہے. فی الوقت تو جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے آپ نے کرنا ہے. گاڈ کو کوشچن کر سکتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو باقی تمام سوال بے معنی ہو جائیں گے. اف گاڈ ایگزسٹ تو باقی سارے سوال ختم, پھر ول آف گاڈ چلے. جی ہاں ناظرین, آپ نے سنا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیسے دلیل, عقل اور احساس کے ساتھ جواب دیا. اب آپ بتائیں کہ کیا بس ماننا ہی کافی ہے یا سمجھ کر یقین کرنا زیادہ اہم ہے؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آج کی ویڈیو صرف یہیں تک, کل ملتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.